ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ پاک گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ فلا تذهب نفسک، کہیں آپ کی جان نہ نکل جائے علیہم ان پر حسرت کرتے ہوئے۔ ان اللہ، بے شک اللہ پاک جاننے والا ہے بما یصنعون، وہ جو وہ حرکت کرتے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الرياح، اللہ وہ ہے جو اس نے ہوائیں بھیجتا ہے ہوائیں، فتثیر سحابا، وہ چلاتی ہیں بادلوں کو، فسقناہ الی بلد میت، ہم بادلوں کو چلا کر لے جاتے ہیں مردہ زمینوں کی طرف، احیانا بالارض، اس کے ساتھ ہم زمین کو زندہ کرتے ہیں، بعد موتہا، اس کے مر چکنے کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح قبروں سے اٹھنا ہوگا۔ من کان یرید العزہ، جو آدمی ارادہ کرتا ہے عزت کا، فللہ العزت جمیعا، عزت اور غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، کلمات طیبہ اسی کی طرف چڑھ کے جاتے ہیں، والعمل الصالح، اور یرفع، اور عمل صالح بھی اس کی طرف اٹھتے ہیں، والذین یمکرون السیئات، وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب شدید ہوتا ہے، مکر اولئک هو یبور، ان کا مکر بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، وما تحمل من انثی، کوئی نہیں اٹھاتی کوئی مادہ، کوئی عورت، لا تضع، نہیں جنتی اس کو، الا بعلم، مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے، ما یعمر من معمر، نہیں عمر دیا جاتا کوئی بوڑھا، ولا ينقص من عمره، اور نہیں کم کی جاتی اس کی کوئی عمر، الا فی کتاب، مگر وہ کتاب میں ہے، ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ سورہ فاطر، فاطر کا معنی پھاڑنے والا۔ اذا السماء انفطرت، آسمان کیا ہو جائیں گے؟ پھٹ جائیں گے۔ تو زمین کیسے، یہ کائنات کیسے بنی ہے؟ یہ بھی پھٹنے سے بنی ہے۔ زمین کیسے بنی ہے؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، سب جڑے ہوئے تھے، ہم نے پھاڑ دیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں سائنس والے، کیا کہتے ہیں؟ بگ بینگ۔ یہی اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، جڑے ہوئے تھے، ہم نے ٹھا کر دی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو سائنس کہتی ہے نا، قرآن بھی وہی کہتا ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ، یہ کہتے ہیں ہو گیا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے کیا تھا۔ سائنس میں اور وہی میں یہی فرق۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ ہو گیا، اللہ کہتے ہیں میں نے کیا تھا۔ اولم یر الذین کفروا، آیت یاد ہے کسی کو؟ ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، پانی زندگی کی بنیاد ہم نے بنایا، کہتے ہیں پانی سے زندگی ہے، اگر میں نے بنایا۔ آگے کیا ہے؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان پہ ہم نے چھت بنایا، اوزون بنائے، وہ کہتے ہیں اوزون ہے، اللہ کا میں نے بنایا۔ آگے کیا ہے؟ ہاں، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، آگے اس سے آگے کیا ہے؟ اور دن اور رات یہ بن گئے، اللہ کا میں نے بنایا، بس اتنا ہی فرق۔ سائنس کہتی ہے ہو گئے، اللہ کا میں نے بنایا۔ یعنی فاطر کون ہے؟ فاطر مطلق کون ہے؟ اللہ، زمین و آسمان بنانے والا۔ یہی پرانی بات ہے، ایک ہمارے ساتھی نے امتحان کے پرچے میں اس کا ترجمہ لکھا تھا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب تعریف ہے اللہ کی تو فطور بچانے والا ہے آسمان میں اور زمین میں۔ جو زمین و آسمان میں کیا کرنا ہے؟ فطور بچانے والا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا، ان ہی الا فتنتک، سارا فتنہ تیرا ہی ہے۔ کس کو کہا تھا؟ یہ ان ہی الا فتنتک، سارا فتنہ تیرا ہی ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ کس کو کہا تھا؟ اللہ کو۔ یہ اپنی اپنی زبان ہوتی ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب تعریف اللہ کی۔ زمین کو یہاں محاورے کا ترجمہ کیا کریں گے؟ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا۔ لفظی معنی کیا ہے؟ پھاڑنے والا۔ اور محاورے کا ترجمہ کیا کریں گے؟
پیدا کرنا، زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، اور اپنا نظام چلانے کے لیے اللہ کی بیوروکریسی کون سی ہے؟ جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ کی اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ فرشتے۔ کام کون کرتا ہے؟ زمین آسمان کا نظام کون چلاتا ہے؟ تو یہ کام کرے، یہ کرتے ہیں رسول، رسول نمائندے۔ فرشتے کیا ہیں؟ پروں والے ہیں، کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں۔ الی اجنحہ، فرشتے اڑتے ہیں، پروں والے ہیں، 2 پر، 3 پر، 4 پر۔ اور جو فرشتہ اعظم ہے اس کے پر کتنے ہیں؟ بخاری کی روایت کے علاوہ 600 جناح۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل کو دیکھا، آسمان کا افق بھرا ہوا تھا جبریل کے وجود سے، 600 پر تھے۔ عام طور پہ پر کتنے ہوتے ہیں؟ 2 اڑنے کے، لیکن یزید فی الخلق ما یشاء، جتنے مرضی بڑھا دے، اس کی مرضی ہے۔ 2 پر دے دے، 200 دے دے، 600 دے دے، 500 دے دے، 2 پروں والے، 3 پروں والے، 4 پروں والے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، جس کو چاہے تخلیق میں اس کا اضافہ کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا پنجابی ترجمہ کیا تھا، کیا کیا تھا؟ اللہ ہر فن مولا ہے، سارے کام جانتا ہے، جو چاہے کرے، کرنے والا۔ اچھا، بنانے والا بھی وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے، وہ جو بھی کرے رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ رحمت بھیجے تو رحمت کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، رحمت روک لے تو چلانے والا کوئی نہیں۔ رحمت بھیجے کوئی رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے، وہ نہ بھیجے تو کوئی زبردستی لا سکتا ہے، سارا کنٹرول اس کا ہے۔ یعنی خالق بھی وہ ہے، کنٹرولر بھی وہی۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ پاک لوگوں کے لیے رحمت کو 2 دروازہ بھی کھولے، اللہ ممسک لہا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وما یمسک، جو روک دے یہ نہیں دینا، لا مرسل لہ من بعد، اللہ کے بغیر کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، سب وہ غالب بھی ہے، حکمت والا۔ ہمیں لوگوں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، یاد کیا کرو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کی توفیق ہوگی۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ تم ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ زندگی۔ باقی نعمت زندگی کے ساتھ ہے نا، سانس چل رہا ہے تو میٹھا بھی ہے، کڑوا بھی ہے، سانس نہیں چل رہا تو کیا میٹھا ہوتا پھر اس کو کیا؟ ساری نعمتیں کس کے ساتھ ہیں؟ زندگی کے ساتھ۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ زندگی۔ کوئی اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد رزق کون دیتا ہے؟ تمہاری خوراک کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، ہوا سے لیتے ہو، زمین سے لیتے ہو، روشنی سے، تمہاری خوراک کے ذرائع ہیں۔ کون دیتا ہے؟ حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ اور یرزقکم، جو تمہیں رزق دے آسمان اور زمین سے۔ آسمان سے رزق، اس کی ایک تعبیر کرتے ہیں روح کی خوراک کہاں سے آتی ہے؟ آسمانوں سے۔ جسم کی خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ زمین سے۔ ایک بار آرڈر آتا ہے کہاں سے؟ آسمانوں سے۔ پیدا کہاں ہوتی ہے؟ زمین پر۔ پانی کدھر سے آتا ہے؟ آسمان کی طرف سے۔ اس پانی سے زمین پیداوار کہاں ہوتی ہے؟ زمین میں۔ من السماء والارض، زمین و آسمان سے تمہیں رزق، تم یہی شمار کر لو کہ زمین کیا کچھ دیتی ہے۔ کبھی تصور کریں کہ زمین ہمیں کیا کچھ دیتی ہے اور ہمارا کیا کچھ سنبھالتی ہے۔
سب جو جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کون دیتی ہے؟ زمین. اور جو چیز ہمارے پاس فالتو ہو جائے پھینک دیا کون سنبھالتا ہے؟ اور سنبھال کے پھر واپس بھی کرتا ہے. پیشاب کرتے ہیں وہ ریفائن کر کے پانی واپس کر دیتا ہے. سارے شہر کا گند ہم ڈالتے ہیں کہاں؟ زمین پر. وہ سبزی اگا کے میں واپس دے دیتا. گند خود سنبھال لیتی ہے. اور پھل ہمیں یہ سبزیاں کہاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں؟ سبزیوں کی کھاد سب سے زیادہ کھاد کون سی ہے؟ یہ گٹر کا پانی. یہ بھی بکتا ہے. زمیندار خریدتے ہیں. کس کے لیے خریدتے ہیں؟ کھاد کے لیے. اور سب سے اچھی سبزی کہاں ہوتی ہے؟ یہاں سب سے گندی کھاد پڑتی ہے. زمین و آسمان سے حل من غیر لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کون ہے یار؟ تم کدھر گھوم رہے ہو؟ یہ سارے کام کرنے والا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اللہ تو فکون. کدھر گھوم رہے ہو؟ کدھر گھمائے جا رہے ہو تم؟ کدھر ہمارا پھرتے ہو؟ یہ بات تو یا ایھا الناس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. اگر آپ کو جھٹلا دیں، آپ کی بات نہ مانے تو گھبرانا نہیں، پہلے بھی جھٹلائے گئے تھے. ان یکذبوک فقد کذبت رسل من قبل، آپ کو یہ جھٹلائیں گے ایک عرصے تک تو گھبرانا نہیں، پہلے پیغمبر بھی کذبت رسل من قبل. اور کوئی پریشانی کی بات نہیں، سب نے اکٹھے وہی ہونا ہے. پہلے بھی جھٹلائے گئے تھے، آپ کو بھی جھٹلائیں گے تو اکٹھا کہاں ہونا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ ترجع الامور. یہ ترجع الامور کیا ہے اس کی یاد جانی پھر کروائی. ترجع الامور کیا؟ قیامت. حشر ہوگا. حشر کا لفظی معنی کیا ہے؟ جمع کرنا. لیکن حشر کا محاورے کا معنی کیا ہے؟ حشر بپا کر لوں گا. حشر ہوگا، افراتفری ہوگی، نفسی نفسی ہوگی. یا ایھا الناس، یہ ترجع الامور جو ہے نا یہ پکا وعدہ ہے. اے لوگوں یہ بات یقین رکھو، نواد اللہ حق، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ پکا ہے. ان میں سے کون سا وعدہ ذکر کیا تھا؟ الی اللہ ترجع الامور. دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا. دنیا کا دھوکہ کیا ہے؟ یہ جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا. فمانا جہان اگلا ہی ہے. وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی عیش، دنیا کا آرام، دنیا کی راحتیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. یہ تو کوئی پتہ نہیں، اس کا تو ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے. اسباب بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور گمراہ کرنے والا بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال. اسباب عیاشی کے اسباب دھوکے میں ڈالتے ہیں، یہ حیات الدنیا. اور غرور دھوکہ دینے والا، غرور دھوکہ. اور غرور فاعلون کے وزن پر یہ کیا ہے؟ صفت مشبہ، دھوکہ دینے والا. شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے اور دنیا کے اسباب تمہیں دھوکہ نہ دے. شیطان سے بچ کے رہنا. ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، پہلے دن سے دشمن چلا رہا ہے. اس کو دشمن ہی سمجھنا، اس کو دوست نہ بنا لینا. ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا کیا ہے؟ فاتخذوہ عدوا کا معنی کیا ہے؟ اس کو دشمن ہی سمجھنا، دوستی میں، اس کی دوستی کے پھندے میں نہ آ جانا. اس کا تو کام ہی ایک ہے. میں نے کہا کہ کیا کہا تھا اس نے آدم علیہ السلام کے بارے میں؟ یا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. ان کو برگلاؤں گا اور ووٹ میرے ہی ہوں گے سارے. اکثر ووٹ کس کے ہوں گے؟ ان میں سے اکثریت کو جو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤ. مجھے دوزخ میں بھیجا نا، اس کی اولاد کو بھی لے کے جاؤں گا، اللہ سے کہہ رہا ہے.
لا تجد اکثرهم شاکرین، آدم کی اولاد اکثر کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گا، اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ شیطان اپنی جماعت اکٹھی کرتا ہے کہ اکیلا جہنم میں نہ جائے۔ شیطان اپنی جماعت بڑھاتا ہے، کیوں؟ ہمارا یاراں دوزخ، وہاں ہو رہا ہے نا، ہمارا یاراں دوزخ۔ اکیلا کیا کرنا جا کر، جماعت تو گپ شپ لگائیں گے وہاں مجلسیں کریں گے، وہاں پارٹیاں کریں گے۔ انما یدعو حزبہ، اپنی جماعت اکٹھی کرتا ہے تاکہ دوزخ میں اس کے ساتھ جائے۔ کیوں جماعت اکٹھی کرتا ہے؟ لیکونوا من الصالحین۔ وہاں ہوگا کیا؟ کافروں کے لیے تو عذاب شدید ہوگا۔ کافروں کے لیے کیا ہوگا؟ عذاب شدید۔ اور ایمان والے مغفرت بھی ہوگی اور اجر کبیر بھی ملے گا، معافی بھی ملے گی اور گفٹ بھی ملیں گے، انعامات بھی ملیں گے۔ اچھا، ایک گمراہی کا ایک راستہ کیا ہے؟ اس میں بیسوں راستے ہیں۔ شیطان گمراہی کرنے کے جو اسباب اختیار میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کے برے عمل کو اس کے ذہن میں مزین کر دے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، کام غلط کر رہا ہے اور سمجھ کیا رہا ہے؟ اچھا کام۔ زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن سبیلی، شیطان لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں ان کی برائیاں مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ برا کام انسان کو کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے۔ اور جو آدمی دیکھے ایک آدمی کام کو غلط ہے، کرنے والا کیا سمجھ کے کر رہا ہے؟ نیکی۔ پہلی بات یہ ہے کہ توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، اس لیے کہتے ہیں بدعت کسے کہتے ہیں؟ کام غلط ہے اور وہ کیا سمجھ کے کر رہا ہے؟ سنت سمجھ کے کر رہا ہے۔ تو جو آدمی غلط کام صحیح سمجھ کے کر رہا ہے توبہ کرے گا؟ لیسا لصاحب البدعۃ توبۃ، بدعتی کی توبہ نہیں ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ غلط سمجھے گا تو توبہ کرے گا نا۔ ایک آدمی ایک غلط کام نیکی سمجھ کے کرا، توبہ کرے گا وہ؟ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ جو ایک آدمی ایک کام کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے، ہمن زین له سوء عمل، جس کے لیے اس کے سوء اعمال مزین کیے گئے ہیں، کس صورت میں؟ فرآہ حسنا، ہے سوء عمل، سمجھتا کیا ہے؟ حسن۔ اللہ کی مرضی ہے یار، یہ سارا کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ ان اللہ یہدی من یشاء یضل من یشاء ویہدی من یشاء۔ آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں۔ ایک جگہ فلعلک کا باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ یہاں کیا کہا؟ فلا تذهب نفسک، آپ کی جان ان کی غم میں نہ نکل جائے کہیں۔ محاورے کا ترجمہ کیا ہے؟ فلا تذهب نفسک، آپ کی جان نہ چلی جائے کہیں ان پر حسرت کرتے ہوئے، ان کے غم میں آپ کو اپنے آپ کو پریشان نہ کریں۔ وہی معنی لعلک کا باخع نفسک اللہ یکون، وہی دوسرے لہجے میں فلا تذهب نفسک، آپ کی جان نہ چلی جائے کہیں ان پر حسرت کرتے ہوئے۔ اللہ کی مرضی ہے، یضل من یشاء یہدی من یشاء۔ اللہ پاک ان کی حرکتیں جانتا ہے، ان سب کی حرکتیں، ہر حرکت کیا کہتے ہیں؟ اللہ ان اللہ علیم بما یصنع۔ اچھا، اللہ فاطر السماوات والارض ہے، جاعل الملائکۃ رسلا ہے، تمہیں پیدا کیا، زمین و آسمان سے تمہارا رزق نکالا، یہ ہوائیں اللہ ہی بھیجتا ہے۔ اللہ پاک اپنی صفات، واللہ الذی ارسل الرياح، ہوائیں بھیجتا ہوں۔ ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ بادلوں کو ہنکاتی ہیں۔ بادل ہوا کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ بادل کیا ہیں؟ پانی کے ڈیم، فضائی آن لائن ڈیم۔ یہ کون سے ڈیم ہے؟ فضائی ڈیم۔ پھر جہاں چاہ ٹوٹی کھول دی، جہاں چاہ چلا دیا۔ اللہ پاک ہوائیں بھیجتا ہے۔ ہوائیں بادلوں کو کیا کرتی ہیں؟
فتسیر صحابہ، ہوائیں بادلوں کو چلا کے لے جاتی ہیں، لیکن ہوائیں نہیں جاتی کنٹرول. سقناہ الی بلد میت، ہم ان کا رخ موڑ دیتے ہیں مردہ زمین کی. سقناہ اسباب کے درجے میں کون چلاتا ہے؟ ہوا. کنٹرول کس کا ہے؟ ہمارا. سقناہ الی بلد میت، مردہ زمین کیا ہوتی ہے؟ بنجر، صحرا، ریگستان. ہم ہوا کے ذریعے بادلوں کو ہنکاتے ہیں اور مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں. احیانا بہ الارض، بادل برستے ہیں، ہم زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. مردہ زمین پانی سے کیا ہو جاتی ہے؟ زندہ ہو جاتی ہے. بنجر زمین کیا ہو جاتی ہے؟ سبزہ زار بن جاتی ہے. ہمیں سقنا الی بلد میت احیانا بہ الارض بعد موتہا، پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر چکی تھی، بنجر ہو گئی تھی. اب پانی ملنے سے کیا ہو گئی؟ آباد ہو گئی. پہلے کبھی آباد تھی، پھر بنجر ہو گئی، اب دوبارہ آباد کر رہے ہیں. اب دیکھو اپنا آخرت کا انجام دیکھ رہے تھے، اس کو دیکھ لو، تم بھی اسی طرح اٹھائے جاؤ گے قبروں سے. اللہ پاک نے بہت سے موقع، یہاں بھی اور بھی قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ، کہ تمہارا دوبارہ اٹھنا کیسے ہوگا؟ جیسے زمین زندہ ہوتی ہے. زمین زندہ ہوتی ہے تو زمین سے پودے اگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں گے زمین کو حکم دے گے، تم بھی قبروں سے ایسے نکلو گے جیسے زمین سے پودے نکلے. کذالک النشور. یہ نشور کیا ہے؟ باس بادل موت. مثال دے کے سمجھایا. بنجر زمین ہے، کوئی گھاس نہیں، کوئی کچھ نہیں. بادل آئے ہیں، بارش برسی ہے، اور وہاں سے کھیت نکلے ہیں، درخت نکلے ہیں. بالکل اسی طرح ایک خاص بارش ہوگی یا ہوا ہوگی، چلے گی، اللہ کا حکم ہوگا، قبریں پھٹیں گی، تم نکلو گے. کذالک النشور. ہمیں دیکھو، یہ نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہو، اس کا نفع نقصان بھی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. دنیا میں عزت چاہتے ہو، اللہ کے پاس ملے گی. عزت بمعنی عزت کے بھی، عزت بمعنی غلبہ کے بھی. جو بھی عزت چاہتا ہے وہ غیر اللہ کے ہاں نہیں ملے گی، اللہ کے ہاں ملے گی. من کان یرید العزہ فللہ. ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس کیا ہے؟ تمام عزتوں کے خزانے، عزتوں کے اسباب، عزتوں کے اختیارات کس کے پاس ہے؟ اللہ پاک کے پاس. رپورٹ اللہ عزت کس کو دیتا ہے، ذلت کس کو دیتا ہے؟ رپورٹوں پر. رپورٹیں جاتی ہیں اس کے پاس، خود بھی اس کو پتہ ہے. اللہ کو رپورٹوں کی ضرورت ہے؟ فرشتوں کے بتانے کی ضرورت ہے؟ بتانے والے فرشتے کام کو زیادہ جانتے ہیں یا جس کو بتا رہے ہیں وہ زیادہ جانتا ہے؟ لیکن یہاں ایک بات فقہا کہتے ہیں، انصاف کے لیے صرف منصف کا منصف مزاج ہونا کافی نہیں، اس کا عدالتی پروسیس بھی ضروری ہے، تاکہ جس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے اس کو بھی انصاف نظر آئے. انصاف کا نظر آنا، انصاف کا ہونا کافی نہیں ہے. انسان اللہ پاک عدالتیں کیوں لگائے گا؟ اللہ کو ضرورت ہے تمہیں بتانے کے لیے کہ میں تمہاری شہادتوں پہ فیصلے کرو. خیر سمجھ، یعنی اس وقت رپورٹیں جاتی ہے، کلمات طیبہ جو بھی بولتے ہو یہ کہاں جاتا ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم نے فضا میں ان خزانوں کا اندازہ لگا لیا ہے، یہ ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. جو انسان جو آواز نکالتا ہے نا، انسان نکال لے یا بلبل نکال لے یا گدھا جو آواز نکالے، وہ ساری ریکارڈ ہو رہی ہے. وہ اللہ کی طرف جاتی ہیں، پیش ہوتی ہیں، پھر ریکارڈ ہو جاتی ہیں. العمل الصالح، کلمات طیبات، تمہاری گفتگو، تمہارے جملے، تمہاری باتیں، تمہارے لہجے بھی جاتے ہیں اور تمہارے عمل بھی جاتے ہیں. یرفع
یاد رکھو، والذین یمکرون السیئات، جو بری چالیں چلتے ہیں، بری تدبیریں کرتے ہیں، عذاب تو ہوگا ہی، مکر بھی تباہ ہو جائے گا۔ غلط چالیں بالآخر ناکام ہوتی ہیں۔ مکر و سیئات بالآخر کیا ہوتا ہے؟ وقتی طور پہ کچھ ہو جاتا ہے، کہ بالآخر کیا ہوتا ہے؟ گناہ بھی ہوتا ہے، سزا بھی ہوتی ہے۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، عذاب شدید تو ہوگا، مکر اولئک هو یبور، ان کی تدبیریں بھی کیا ہو جاتی ہے؟ بارہ یبور و ہلاک فنا ہو جاتی ہے۔ دیکھو تمہیں پیدا کیا مٹی سے، انسانی جسم کا میٹیریل کیا ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ عناصر اربع، مٹی، پانی، آگ، ہوا۔ ان میں سب سے بنیادی میٹر کیا ہے؟ انسان کے وجود کی عناصر اربع کیا ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ مٹی، پانی، آگ، ہوا۔ مٹی جسم ہے، پانی کے ساتھ زندگی ہے، آگ غصہ، یہ زندگی کا حصہ ہے، سانس، یہ انسان چار عناصر ہیں۔ اللہ کہتا ہے سب کی بنیاد مٹی ہے۔ مٹی سے تمہارا سارا میٹیریل اکٹھا کیا، پھر اس ساری مٹی کا نچوڑ کیا بنا؟ نطفہ۔ ساری مٹی کی ساری چیزوں کا نچوڑ کیا ہے؟ نطفہ۔ اس نطفے سے بنا، ہمیں ماء مہین حقیر پانی، کپڑے سے لگ جائے کپڑا پلید، اس سے بنا، پھر پیدا کر کے جوڑے جوڑے بنانا۔ مجالک مزواجہ، کوئی لڑکا ہے کوئی لڑکی ہے۔ اور یاد رکھو، کوئی مادہ من انثی، کوئی انسان ہو یا جانور ہو، مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے، کسی مادہ جو بھی پیٹ میں اٹھاتی ہے اللہ کو پتہ ہے۔ ما تحمل من انثی، کوئی مادہ جو پیٹ میں اٹھاتی ہے، ولا تضع، اور جو جنتی ہے، اللہ کے علم ہے۔ کیڑی کا بچہ پیدا ہوتا بھی اللہ کے علم میں ہے، اور ہاتھی کا پیدا ہوتا بھی اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ الگ ہے۔ اور دیکھو کوئی لمبی عمر پائے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ 100 سال کا ہے، یہ 50 سال کا ہے، یہ 100 سال۔ اور اگر کسی عمر میں کمی کی جائے کسی تقدیر کی وجہ سے، یہ اللہ کے علم، دو باتیں اللہ پاک ہر جگہ کہتے ہیں، میرے علم میں بھی ہے، کتاب میں بھی ہے، یاد بھی ہے، ریکارڈ میں بھی ہے۔ اللہ کے علم میں بھی ہے اور کتاب میں بھی۔ ان ذالک، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے یار، تمہارے لیے مشکل ہوگا، میرے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، ریکارڈ میں رکھنا، یاد رکھنا، دھیان رکھنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، تمہارے لیے مشکل ہوگا۔